فیصلہ چلا جب آوا تو ہمارا تقریب کا جا رہے ہیں میرے کہ ہم پوچھیں کہاں بات ہے کہاں بات ہے مولانا تم تقریر کرو تم سے کوئی مطلب نہیں ہم تو کٹمڑی دے جاؤں تم کا بڑائی لیتے ہیں تو ایسا نہ تقریر کے آپ ڈاکٹر رفیق کے یہاں گھور کہاں بیٹھ رہے یہ ان کی بات ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ قرآن کریم میں میاں بیوی کا رشتہ بتایا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیوی تمہاری لباس ہے اور تم بیوی کے لباس، اور لباس کا کام ہے عزت کا چھپانا۔ بیوی شوہر کی عزت کو چھپائے اور شوہر بیوی کی عزت کو چھپائے، کوئی کسی کی کمی کہیں بیان نہ کرے تو انشاءاللہ دونوں اللہ کے محبوب ہو جائیں۔ ایک پیر صاحب تھے جن کا نام ہے حضرت سید ابو الحسن خرقانی، خرقان کے رہنے والے۔ ان کے مرید لوگ گئے ملاقات کرنے، ایک دفعہ چلتے چلتے جب وہاں پہنچے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹائے تو پیر صاحب راہنے پیرانی راہے تو کھولی دروازہ، مرید لوگ سلام کیے، پوچھیں حضرت کہاں ہے؟ تو چوکی کہیں حضرت کون حضرت بھیا؟ ہم نے کہا حضرت کون ہے؟ کہیں ہمارے پیر سید ابو الحسن خرقانی۔ کہیں ہاں ان کا حضرت کہا تو جلوہ نہیں ہے، وہ حضرت ہو کے بقائے مائے تو نہیں گئے۔ اب مرید لوگ کھڑبڑانے، کہیں ہاں ہم لوگ مرید ہیں اور بیوی دجال مکار بتاؤ گے۔ تو مرید لوگ پوچھیں کہاں ہیں؟ عورتیا کہ جنگل گواہ ہے لکڑی دے اپنے آوت ہوئی۔ اتے میں یہاں دیکھا کہ حضرت شیر پر بیٹھے ہیں، لکڑیوں کا بوجھ آگے لاتے ہیں اور جنگل کے شیر پر سواری کرتے بھی آ رہے ہیں۔ عورتیں نگاہ پڑی تو بھاگ گھر مان رہا ہے، تو دشمنوں شیر بلائے لاوا گھر بار بھاگی، مرید بیچارے کہاں چلے گئے۔ جب حضرت آئے شیر سے لکڑیوں کا بوجھ اتارا، خود اترے، شیر نے حضرت کے پیروں کو بوسہ دیا، اپنی بولی میں اجازت مانگی، حضرت نے اجازت دے دی، شیر جنگل واپس چلا گیا۔ جب شیر جنگل واپس چلا گیا تب مریدوں نے کہا حضور اللہ نے آپ کا اتنا بڑا مرتبہ کیا کہ جنگل کا شیر آپ کا پیر چوم رہا ہے اور آپ کی بیوی آپ کو دجال مکار کہتی ہے۔ تو حضرت فرماتے سنو، یہ مرتبہ جو مجھے ملا ہے کہ شیر میرا پیر چومتا ہے، یہ مرتبہ جو مجھے ملا ہے اسی کی بدتمیزی پر صبر کرنے کی وجہ سے، کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، میرے ماں باپ نے نکاح کر دیا تو جاہلیت کی وجہ سے بری بری باتیں مجھے کہتی رہتی ہیں، میں صبر کرتا رہتا ہوں، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے میرے درجوں کو بلند فرما دیا۔ پتا چلا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کی بدتمیزیوں پر صبر کرتا ہے، نہ مارتا نہ پیٹتا نہ طلاق دیتا، صبر کر کے زندگی گزارتا، تو اللہ اس شوہر کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ عورت کی باتوں پہ نہیں آنا چاہیے، بات بات پہ مارنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیڑھی ہڈی سے بنایا۔ کائے سے بنایا؟ ہمارے آپ کے باپ دادا آدم جنت میں تھے لیکن غمگین رہتے تھے، اللہ نے فرمایا آدم جنت اچھی نہیں لگتی، رنجیدہ رہتے ہو، کہا اللہ تیری جنت میں سب کچھ ہے لیکن ایک چیز نہیں، کہا کہ ہماری زندگی کی ساتھی نہیں، بیوی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حسرت پوری فرمائی، آدم کو آنکھ دے دی، نیند دے دیا، سو گئے تو ان کی مائیں پسلی نکال کر اس سے فرمایا کن ہو جا، وہ ہڈی فوراً ہوا بن کے تیار ہو گئی۔ حضرت ہوا بڑی خوبصورت، آدم علیہ السلام کے آنکھ کھلی، پوچھا اللہ کون ہے؟ کہا تمہاری بیوی ہوا ہے۔ جب بیوی نام سنی تو آدم بڑھے وہاں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں آدم ابھی نہیں، مہر ادا کرو۔ کہا مہر کیا دے؟ تو اللہ نے فرمایا آخری زمانے میں نبی پیدا ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر تم 10 مرتبہ درود و سلام پڑھ دو، تمہارا مہر ادا ہے۔ آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود و سلام پڑھا، مہر ادا ہو گیا، ہوا لاتا۔ یہ حدیث شرح وقایہ دوسری حصہ ہے۔
صرف سنی وہابی سما پڑھے جائے، اس کے حاشیہ میں لکھا ہوا وہابی پڑھا ہوا، لیکن آدم علیہ السلام نے جنت میں سلام پڑھا میرے نبی پر، اور ان کی اولاد ہو کر کے نانا کرتے۔ حدیث میں ہے ماں باپ کی فرما بردار اولاد جنت میں جائے گی، اور ماں باپ کی نافرمان اولاد پر جنت کی بو بھی حرام ہے۔ جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اور آدم کی اولاد سب ہیں، بتاؤ لکھا ہے پڑھا سب کچھ ہے، لیکن مانت نہیں، بڑے ضدی مانیں گے نہیں، سب کچھ پڑھی ہے لیکن بتیا وہی بتائی ہے جو چلہ میں یہاں سنی ہے، 40 دن کے چلم جو رٹ لے ہیں وہی کری ہے، یہ کہنا نہیں۔ ان کے مثال ویسے کیسے، جیسے بتاؤ تو ایک آدمی کے شادی ہے اور بیوی رخصت ہو گئے اور 3 مہینہ بیاہ ہوا کہ ایک لڑکن محتاری ہوئی گئی، تو کچھ دن کے بعد وہ چہرہ مرجھائے گا، تو عورتیاں کہیں سارے سب کے گھر لڑکا پیدا ہوتا تو چہرہ چٹک رہا تھا، اور ہمارے جو دن سے لڑکا ہوا تو چہرہ مرجھاتے جاتے، کہاں بات ہے تو کہ تم کا کہاں کام نکلا باپ تو تم کا تو چہرہ کہاں مرجھاتے ان کا ہے، کہیں 9 مہینہ پھول چاہے 3 مہینہ لڑکا پیدا ہوگا، جہاں جی تمہارے پکڑ پوچھا تھے کہ کس کے 3 مہینہ بیاہ ہوا لڑکا کیسے ہوئے گا، تو عورتیں کہ تو سمجھا نہیں پاؤں تو، لیکن کہاں سمجھا دی جب 9 مہینہ پھول چاہے 3 مہینہ بیاہ گا تو کہاں سمجھائے تھے، تو عورتیں کہ تم ہو گدھا، یہ بتاؤ کہ تمہارے بیاہ کرتے تھے 3 مہینہ بہت، تو کیسے ہمارے بیاہ ہے لیکن تمہارے بیاہ 3 مہینہ ہوا، پھر لڑکا کئی مہینہ ہوا تو کہ بہت 3 مہینہ ہوا، وہ عورتیاں پڑھے اس پہاڑا گھر میں، کئی سارے 3 مہینہ تمہارے بیاہ ہوئے گا، 3 مہینہ ہمارے بیاہ ہوئے گا، اور 3 مہینہ مل جب وہ سب 9 مہینہ نہیں ہوئے گا، پڑھا بھی اس پہاڑا گھر میں۔ آپ کے سمجھ ماما ہاں یار یہ تو 9 مہینہ ہوا، اب گاؤں والے پر کبا کہنا کونوں سال بول دیں تو کہ کہتے ہیں 9 مہینہ بہت سارے 3 مہینہ بتاؤ، سویرے نکلا تو کونوں پکڑی سکولتا پھر کیسے ادھر آ رہے ادھر کسپیرے 3 مہینہ تیرے بیاہ ہوا تو کہ لڑکا کیسے ہوئے گا، بس لڑی گا اس کو کہیں کہا 3 مہینہ ہوا 9 مہینہ تو بھوا ہے ہو، 3 مہینہ ہمارے بیاہ ہوئے گا، 3 مہینہ مہربان بیاہ ہوئے گا، 3 مہینہ لڑکا اور سب 9 مہینہ نہیں ہوئے گا، پورا گاؤں ایک لنگ وہ اکیلے، وہ ہے بکری مہربان ہٹا دی، یہی حال دیوبندیوں کا ہے کہ وہی رکھے جو 40 دن چلم ہٹاوا دے۔ ارے جب سلام ہمارے تمہارے باپ دادا آدم نے جنت میں میرے نبی پر پڑھا تو ان کی اولاد ہو کے ان کا پڑھے تو ماں باپ بھی فرمان اولاد ہوئے کہ نہیں میں بولو، اس لیے لوگوں قرآن بھی کہتا ہے ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم نبی پر درود پڑھو، خوب خوب سلام دو۔ اب اگر کوئی نہ پڑھے تو اسے لڑو نہ، جان جاؤ کہ ایمان والوں کو حکم ہے، بے ایمانوں کو حکم نہیں ہے، جو ایمان والے پڑھتے ہیں جو بے ایمان والے وہ نہیں پڑھتے۔ بہرحال سب سے بہتر وہی میاں بیوی ہے کہ بیوی شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، شوہر بیوی کی عزت کی حفاظت کرے، اور سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ جب اس کا شوہر باہر سے کما کے آئے اور ایک نظر دیکھ لے تو اس کی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں، سب سے اچھی بیوی ہو۔ حدیث میں اذا نظر الیہ فسرتہ، نبی فرماتے ہیں کہ جب شوہر اس بیوی کی طرف دیکھے تو بیوی اس شوہر کو خوش کر دے، اس طرح رہو کہ بیوی کو دیکھتے دیکھتے شوہر خوش ہو جائے۔ اب آج کل باہر سے خوشی خوشی آؤ، ابھی ہم فقر پر کہاں گجادر پور کے پاس سرائے تاجی گئے تقریر کرے تو ایک قاسم خان ہے، کہیں مولانا صاحب ہاتھ جوڑی سے مہربان سمجھائے تھے، کہیں کہا بات کہیں دن بھر محنت مزدوری کرو، شام کے آؤ تو الٹے چار لڑی سناؤ، بہت طبیعت پریشان ہے، جو کہا تھا سلفاس کھائے گی کہ پھانسی لگائے گی، دن بھر باہر پریشان ہو گیا اور گھر آؤ تو چار لڑی سنو۔ نبی فرماتے سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر باہر سے آئے اور بیوی کو دیکھ لے نگاہ تو وہ بیوی اس کو خوش کرتے، ایسا خوش کرتے جیسے کہ ابو طلحہ انصاری کی ایک لڑکا اور اس کو نمونیا کی بیماری ہو گئی، گھر سے مزدوری کرنے نکلنے
گھر سے نکلنے لگے، بچے کی حالت خراب، سانس اکھڑ کے چلتی تھی، تو ابو طلحہ تھوڑی دیر سوچے جائیں کہ نہ جائیں، بچے کی حالت خراب ہے۔ پھر غریب آدمی کے بیچارے چلے، اور جیسے ہو گئے ادھر لڑکے کا انتقال ہو گیا، ایک لڑکا انتقال کر گیا۔ ابو طلحہ کی بیوی سوچنے لگی یا اللہ، زندگی کا سہارا ایک لڑکا تھا، اے اللہ تو نے اٹھا لیا ہے شان کو۔ ابو طلحہ روزی کما کے تھکے ماندے آئیں گے، اکلوتے بیٹے کی لاش دیکھیں گے تو غم سے پارا پارا ہو جائیں گے۔ ام سلیم ابو طلحہ کی بیوی کا نام ہے۔ ام سلیم نے اپنے دل پہ پتھر رکھ لیا، پتھر مطلب نہیں ہوتا پتھرا لا دے، یعنی اپنے دل کو صبر دیا اور بچے کی لاش کو اٹھا کے گھر کے کونے میں رکھ دیا، کھانا بنایا، نہایا، کپڑا بدلا، لکھا ہے حدیث میں کہ بناؤ سنوار بھی کیا، اور اکلوتے بیٹے کی لاش گھر میں رکھ دی۔ اس لیے بناؤ سنوار کیا گیا، کپڑا پہنا کہ میرے شوہر ابو طلحہ آئے، میری حالت دیکھ کر یہ سمجھے کہ بچہ ٹھیک ہے۔ بولو آئے ابو طلحہ، شام کو جیسے گھر میں داخل ہوئے، حدیث میں فقالت، انہوں نے فرمایا کیف الغلام یا ام سلیم، اے ام سلیم بچہ کیسا ہے؟ آتے آتے بچے کو پوچھو بچہ کیسا ہے؟ ام سلیم نے جنازے کی طرف، لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہدا نفسہ، اس کی سانس ٹھہر گئی ہے۔ ہدا نفسہ مانے اس کی سانس رک گئی، اور نمونیا کی بیماری رہا، سانس اکھڑ کے چلت رہا۔ ابو طلحہ سمجھے اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، اس کا مطلب سانس رک گئی ہے تو بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر بناؤ سنوار کہاں ہو، میک اپ کہاں ہو، رونا چلانا ہوتا۔ ام سلیم ایسی عقل مند عورت تھی کہ اپنے شوہر کو سمجھنے بھی نہیں دیا اور جھوٹ بولی بھی نہیں دی۔ بولو جب سانس رکتی ہے تو آدمی انتقال کر جاتا ہے، کہا سانس رک گئی، ابو طلحہ سمجھے بچہ ٹھیک ہو۔ ام سلیم نے کھانا دیا، ابو طلحہ نے کھانا کھایا۔ روایتوں میں لکھا ہے میاں بیوی بستر پہ لیٹے، یہاں تک کہ دونوں میں صحبت بھی ہو گئی۔ اب ام سلیم سوچتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے سکون میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تب اٹھ کے بیٹھی، کہا میرے شوہر ابو طلحہ مسئلہ بتاؤ۔ کہا کیا؟ کہا آپ کے پاس کوئی آدمی اپنی چیز امانت کے طور پر رکھ دے، پھر مانگے تو آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کہا بالکل دیں گے۔ کہا کوئی تکلیف؟ کون سی تکلیف؟ تو ام سلیم کہتے اگر یہ مسئلہ صحیح ہے تو اے میرے پیارے شوہر ابو طلحہ سن لو، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو تم کو ایک بچہ دیا تھا، زندگی کا سہارا، وہ خدا کی امانت تھی۔ آج اللہ نے اپنے امانت واپس لے لیے، بچے کا انتقال ہو گیا، لاش کونے میں رکھی ہے۔ جیسے ابو طلحہ نے سنا، چار پیسے اترے، فوراً گئے، چادر ہٹائی، بچے کی پیشانی کو چوما، رو کر کہنے لگے ہائے ام سلیم تم نے غضب کر دیا، ہائے افسوس میرے اکلوتے بیٹے کی لاش گھر میں رکھی رہی، میں نے پیٹ بھر کھانا بھی کھا لیا، صحبت بھی کر لی۔ اے ام سلیم تم نے غضب کیا۔ تو ام سلیم کہتے ہیں ابو طلحہ خدا جانتا ہے میرے دل پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے، اکلوتے بیٹے کی لاش میرے گھر میں، میرے دل پر کتنی مصیبتیں خدا جانتا ہے، لیکن یہ سب کچھ میں نے برداشت کیا، بناؤ سنوار کیا صرف تم کو خوشی پہنچانے کے، صرف تمہیں دل کو ٹھیس نہ لگے۔ تھکے ماندے آئے تھے، اگر بچے کی لاش دیکھ لیتے نہ تم کھانا کھاتے نہ تم آرام کرتے، اس لیے میں نے تمہیں سکون دینے کے لیے ایسا کیا، ورنہ دل پر تو مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا۔ صبح ہوئی، ابو طلحہ حضور کے پاس گئے، حضور سے بتایا، حضور نے فرمایا ابو طلحہ ام سلیم کے صبر کی برکت سے آج رات تم دونوں جو ملے ہو، آج ہی رات میں اللہ نے نطفہ ٹھہرا دیا اور اس بچے سے بہتر بچہ اللہ تمہیں عطا فرمایا۔ پتا چلا صحابیہ ایسی تھی کہ اپنے شوہروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتی تھی اور دل پر مصیبت کا پہاڑ رکھنے کی۔ اچھی عورت وہ ہے حدیث میں سرکار فرماتے ہیں اچھی عورت وہ ہے کہ جب اس کی طرف شوہر دیکھے تو عورت اس کو خوش کرتے۔ اور آج کل کی مہر ہوئے، صبح ہوئے تو آدمی سے کہیں ہمارا پیٹ پہ رہا دے رہا، باسی باسی کھائے لو جاؤ،
وہ بیچارہ بات سے کھائے چلے جائے کام کرے تب بعد میں تازہ کھانا بنائی ہے کہیں ہے تک محلم گھوم گھوم پنچایت کری ہنسی ہیں کھیلی ہیں تک جب شام ہو جب یہ کہ ہمارے آدمی کے آوے کے ٹائم ہوئے گا بس مجھ کو پتہ نہ پھلا گھر میں بیٹھ گئی. اب وہ آدمی جب شام گئے بھی رہا ترسا تو نہ پگ نہ اماں کوئی بھی نہ دیکھے نہ بھائی نہ بہن نہ بٹیا نہ لے گئے تھے اور کچھ گڈو کمی کہا گڈو کمی کہا نہ پہ تو گھر میں گھسی اور گھر میں جائے گا اگر ڈھونڈے پہ گیا تو ہم کو پتہ نہ بولا. اب بیچارہ حیرت میں کھڑا ہے کہا کرے بڑی ہمت دے کے ہاتھوں لگے اس کو کیا بات ہے اتنی زور سے ہڑکاو کر کے آج کے نوجوان کا غصہ نہیں ہے. تب وہ کہیں کہا کرتا ہے غصہ سے کہا بات نہیں سوچ یا تو بھائی بھائی لے کرو یا ہم کا لے کرو کہا ہوا کہیں تو بھائی باج ہم کا گالی دی سے یا تو بھائی بھائی لے کرو یا ہم کا لے کرو گالی دی سے لاؤ لاٹھی کہاں اب اٹھائی لاٹھی لے گئی. دن بھر محنت کی سے پریشان ہو کے گھر میں آئے تو چڑیلی نے لاٹھی پکڑا دی اور پھر بیوی کے چکر میں بھائی پہ لاٹھی. اے بھائیوں پہ لاٹھی چلانے والوں خدا کا پیغام سنو. اللہ فرماتا سنا شستو عدودک بی اخیکا اے میرے بندے ہم نے تیرے بازوں کو تیرے بھائی سے طاقت دے دی ہے. بھائی پیدا ہوتا ہے بھائی بھائی کے لیے طاقت ہوتا ہے. اگر 5 بھائی ہو گئے گاؤں میں تو لوگ ان سے جھگڑا نہیں کرتے. 10 بھائی ہیں تو لوگ جھگڑا نہیں کرتے کہ ایک سے بولیں گے تو 10 آئیں بولو. اگر اپنے باپ پہ کوئی اکیلے ہے تو جو پاؤ تو بھائی تم لیا گیا کی کے آگے پیچھے ہے. روپیڈیا جی ہاں رجتوا گاؤں میں ایک پکڑیا برادری ملا جی ہیں ان کے 18 لڑکا تو کہوں اب ہم ان کا ڈرا پردھانی بھی کرت ہے ملا جی سب کہتے ہیں اسے نہ بولے رہے 18 لاٹھیاں جو ہے لوگوں اپنے بھائی کی قدر کرو. بھائی سے بھائی کو طاقت ملتی. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو ایک دوسرے کی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.